ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی روب ڈالنا نہیں ہے، اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے، اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا۔ لہٰذا آپ یہ علماء کی جب مشکل اردو اور ٹرمز سنتے ہیں نا، واللہ وہ اس نیت سے نہیں تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے، وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی مشکل ٹرمنالوجیز بول سکتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی وہ علامہ صاحب نے بڑے مشکل لفظ استعمال کیے۔ تو یہ علامہ صاحب نے اللہ کی سنت میں عمل نہیں کیا، اللہ کی اسی لیے تو پھر علماء کو چھوڑ گئی ہے نا پبلک۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے، علی بھائی کے 5 منٹ کے کلپ میں اتنا کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ عام فہم بات ہے۔ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائق لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں انتہائی نالائق ٹیچر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ایک فن ہے، اس کے لیے صرف لائق ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمیونیکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے، آپ لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کر سکتے ہوں۔ تو یہ کیپیبلٹی مشکل کیپیبلٹی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا جو مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے۔ آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے، ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر روب ڈالیں گے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی، یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی، تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہٰذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ تو آیا ہے قرآن میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی روشن دلائل ہیں، اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ جسے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ ہوا خود ہی تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اسرا ہوتا۔ تو انڈائریکٹلی یہ بات ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، جو نہ ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہی ملتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ کفر ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے 2 کفریہ علماء کے 2 کفریہ عقیدے۔ ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی قرآن جو ہے یہ گمراہ کر دیتا ہے، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، قرآن گمراہ کر دیتا ہے ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان۔ اچھا انڈائریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہی ہوتا ہے، انڈائریکٹ کدھر پڑھنے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھنا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو ہے وہ انگریزی والی رہ گئے،
انٹریکٹ نہ انہوں نے خود پڑھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں، نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں. وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے، کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں، تو ظاہر ہے پھر قرآن پہ انہوں نے عمل کہاں سے کرنا ہے. حتیٰ کہ علماء یہود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں آیا کہ ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں نا، اس کتاب سے وہ اکتساب نہیں کر سکتا. لہٰذا علماء یہود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزماں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کتابوں سے انہوں نے اکتساب نہیں کیا تو برباد ہو گئے. تو جو کتابوں سے اکتساب کرے اس کے لیے یہ باتیں نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا، جو کتاب ہونے کے باوجود اس میں عمل نہ کرے یا شوکیس میں بس سجا کے رکھے، پڑھی ہوں کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہو، وہ گمراہ ہوتے ہیں. اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. جو کتابوں کے خدا کو نہیں مانتا نا، اسے کبھی بھی خدا کا تعارف نہیں ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بابیں نہیں دی ہیں، کتابیں دی ہیں. آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت کتابی شکل میں ہی ہمارے پاس موجود ہے نا. اس کے اوپر کافی اور باتیں مجھے کرنی ہیں، لیکن اب چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اگلی دفعہ ہم اسی آیت کی جو آگے ان فاسقوں کی نشانیاں کیا ہیں جو قرآن کے ذریعے جو گمراہی کماتے ہیں، آیت نمبر 27 سورۃ البقرہ کی آن ورڈ انشاءاللہ اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.